مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا اس ٹاپک پر بات کروں، تو آج مجھے موقع ملا خدا کی طرف سے، تو میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا۔ تو آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر ایکٹ آف پاکستان 2018 کے بارے میں۔ اس قانون کا مقصد کیا ہے اور اس کا ایک کرسچن کمیونٹی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا تعلق ہے۔ اس کا تعلق صرف اسلام سے نہیں بلکہ پورے ملک کے بسنے والے کرسچنز، ہندوازم، سکھ ازم اور دیگر مذاہب سے ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ عیسائیوں کا تعلق سیدھا کلیسیائے پاکستان سے ہے، ایک کرسچن چرچ سے ہے۔ اس قانون کا تعلق، ایکٹ کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس سے جا کر ملتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے، کوئی قانون بنتا ہے، تو مسیحی ایمان کرسچن فیتھ پر بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسیحی ہونے کے ناطے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ کلام مقدس بائبل اس کی کیا تعلیم دیتی ہے اور مسیحی مذہب کا ایمان کیا ہے۔ ایز اے کرسچن وی آر ڈیفینڈر آف فیتھ۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہم اپنے ایمان کا جو ہے ہمیں دفاع کرنا چاہیے، ہمیں اس کا دفاع کرنا آنا چاہیے۔ تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پہلے اس قانون کے بارے میں معلوم تو ہو کہ یہ قانون کیا ہے، تو پھر اس کے بعد جا کر ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، بائبل جو ہے ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں اس قانون کے بارے میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو پہلے اس ایکٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر مئی 2018-22 میں جو ہے وہ نافذ عمل میں پاکستان میں آیا۔ شاہد خان کے دور میں یہ قانون نافذ ہوا اور پی ٹی آئی کے دور میں مزید اس میں امپلیمنٹ ایڈیشن ہوتے رہے، اور موجودہ حکومت میں جب اس کو قانون کو پبلک کیا گیا تو تمام پاکستانی پارٹی، مسلم ہو نان مسلم ہو، لیڈر ہوں، کسی شخص نے بھی جو ہے اس قانون کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ تو ہم جانیں گے اس کے چیپٹر 1 سیکشن ای میں کیا لکھا ہے۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب اس میں جو ہے وہ کیا ہے اس قانون کے مطابق، یعنی کہ کسی شخص کی صنفی شناخت وہ خود یا کوئی دوسرا کرے، یہ اس قانون کے مطابق ہے۔ اور سیکشن ایف کے اندر دیکھیں گے وہ شخص اندر سے خود کو کیا محسوس کرتا ہے، کچھ عورت یا مرد ہے، یا مکمل عورت ہے یا مکمل مرد ہے۔ پیدائش کے وقت جو شناخت لی گئی ہے اس کے مطابقت رکھ سکتی ہے یا نہیں بھی، یعنی کہ پیدائش کے وقت اگر وہ اس کی شناخت جو ہے وہ مرد کے طور پر ہوئی ہے تو ابھی وہ اس کی فیلنگز کیا کہتی ہیں، اس کی فیلنگز اگر عورت کی ہیں تو جی اس کو تو ابھی فیلنگز عورت کی آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جسمانی طور پر بھلے ہی ایک مرد ہے لیکن اس کی فیلنگز عورتوں والی ہیں اس کو، تو وہ اپنا جو ہے وہ جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں، یا اس سے پہلے دائیاں بتاتی تھی جی آپ کے گھر مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، آپ کے گھر مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، پر اب یہ قانون کہتا ہے کہ اب کوئی بھی بالغ ہو یا نہیں ہو، اگر اس کے اندر اپوزٹ اٹریکشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے جنس کے تبدیل اگر اس میں اٹریکشن آتی ہے، فیلنگ آتی ہے، جیسے کہ لڑکا لپسٹک لگائے یا دوپٹہ پہنے، آئی برو بنائے، لڑکیوں والے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، اور کوئی لڑکی ہو کر لڑکوں والے کپڑے یا کام وغیرہ کرے، تو اس ایکٹ یا قانون کے مطابق کوئی بھی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ غور سے سنیے اس بات کو، آپ اس کو ڈانٹ یا منع یا پابندی نہیں لگا سکتے اس بچے یا بچی پہ۔ اس کی
مثال دیتا ہوں، ہر خاندان میں کوئی بچہ لڑکا دوپٹہ اوڑھتا ہے تو ماں باپ بڑے بزرگ اسے منع کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ میں نے بہت سے واقعات دیکھے ہیں۔ اٹس کامن، کوئی لڑکا بچپن میں بہنوں یا کزنس کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ گرلس کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ والد یا بڑے بھائی کی شرٹ پہن لیتی ہیں، نقلی وہ آرٹیفیشل داڑھی اور مونچھ لگاتی ہیں۔ لیکن سمجھدار والدین ایسے بچوں کو وقت رہتے ہیں وہ سدھار لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں۔ جو یہ نہیں کر پاتے تو ان کے بچے بڑے ہو کر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح کے گروپس، تنظیمیں اختیار کرتے ہیں جو کہ ہمیں جو ہے وہ کلام مقدس سے دور کرتے ہیں، ہمارے ایمان سے دور کرتے ہیں۔ یہ قانون یورپ اور امریکہ میں آلریڈی انٹروڈیوسڈ ہے، ورلڈ وائڈ ہے یہ قانون، کہ لڑکا ہے اور لڑکیوں کی چیزوں کو، ان کے کھلونوں وغیرہ سے اگر کھیلتا ہے تو اسکول میں ٹیچر جو ہے اسے پروموٹ کرتے ہیں کہ تم تو لڑکے ہو پر تمہاری جو فیلنگز ہیں وہ لڑکیوں والی ہیں۔ آرٹیکل کے اندر لکھا ہے درمیانی جنس، مطلب اس کا اگر یہ جو ہے یہ کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے کہ درمیانی جنس، مردانہ اور زنانہ جنسی اعضاء کے ساتھ جسے اپنی پیدائش پر شک ہو، جسے عمر کے کسی بھی حصہ میں آ کر شک ہو سکتا ہے کہ نہیں میں تو غلط پیدا ہوا ہوں، میری فیلنگ جو ہیں وہ تو ایک گرلز والی ہیں، تو وہ کلیم کر کے نادرا میں اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ چاہے برتھ سرٹیفکیٹ پر بوائے ہو گرل ہو، اس کو فیلنگز چینج ہو گئی ہیں اس کی، تو جناب وہ اپنی جینڈر چینج کروا سکتا ہے۔ کرسچن چرچ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ قانون کیا ہے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی کسی بھی وقت یا اس حصے میں اپنی فیلنگز کی بنا پر آپ جو ہے اپنی جنس چینج کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق یہ گورنمنٹ کا لاء ہے، نادرا اس پر کوئی نادرا اس پر کوئی جو ہے وہ آبجیکشن نہیں کر سکتا، اور بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے، صرف نادرا ہی میں نہیں تمام اداروں میں، انکلوڈ اسکول میں بھی، اس قانون کے مطابق بچہ بالغ ہونے پر اپنے آئی ڈی کارڈ لائسنس پر اپنی فیلنگز کے بنا پر وداؤٹ اینی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بنوا سکتا ہے کہ جناب میں لڑکا دکھنے میں تو ہوں، فیلنگز میری لڑکیوں والی ہیں، تو میری آئی ڈی کارڈ پہ لڑکی لکھے، جنس والے جینڈر والے جو کالم میں۔ یہ قانون بنا جناب 2018 میں، اور آج تک نادرا کے مطابق، یہ غور سے سننے والی بات ہے، نادرا کے مطابق 28,000 جو ہیں وہ اپلیکیشن ان کو موصول ہوئیں۔ یہ پاکستان کی رپورٹ ہے، پاکستان نادرا کی رپورٹ ہے، غور سے سنیں اس بات کو۔ 16,530 مردوں نے کہا کہ ہم تو مرد نہیں، اور کلینک میں جا کر اپنی جنس بدل لی، اور 12,154 عورتوں نے اپنی جنس جو ہے وہ بدلی کی اور نادرا میں رجسٹریشن کروائی۔ اس میں کچھ خواجہ سرا تھے 21 کی تعداد، ان کو بھی مرد کے جو ہے وہ کالم میں رجسٹریشن کروائی۔ آئیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے اس ٹرانسجینڈر کے بارے میں۔ آئین تو بن گیا، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اپنے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ کیا آپ ایسے قانون کو ماننا چاہتے ہیں جو کلام مقدس سے بالا تر ہو، یا کلام مقدس کے جو ہے وہ اپوزٹ ہو؟ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ایک سائیکو پیشنٹ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ فیلنگس کے بنا پر کچھ بھی کر لو۔ میں خواجہ سراؤں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی کرسچن جو کہ کلام مقدس کو جانتا ہے وہ ان سے نفرت نہیں رکھتا، یہاں بات رائٹس کی ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرا ہیں کیا، بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے۔ استثنا کی کتاب چیپٹر 23 ورس 1 میں، جس کے خصے کچلے گئے ہوں یا آلت جو ہے کاٹ ڈالی گئی ہو، وہ یعنی کہ ڈیفیکٹڈ ہوں، میل آرگن جو ہے وہ کاٹا گیا ہو، تو یہاں بات جو ہے وہ فیلنگ کی نہیں ہو رہی، یہ ایک بدعت ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے، لڑکی اور لڑکا دونوں خواجہ سرا ہو سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل چیپٹر
جو ہے وہ 19 ہے اور ورس 12 ہے، پڑھتے ہیں۔ کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا۔ یعنی کہ بائبل اس کی مخالفت نہیں کرتی، اس میں ٹرانسجنڈر کا جو ہے وہ کوئی قصور نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ٹرانسجنڈر کی پہچان بائبل مقدس نے ہمیں دی ہے، اور بعض کو آدمیوں نے، بعض کو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہجڑا بنایا۔ یسایہ جو ہے چیپٹر 56 ورس 3 میں ہم دیکھیں گے، اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہے ہرگز نہ کہے کہ خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا۔ کھوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا، اور میں ہر ایک کو ایک ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ تو عزیزو یہاں پر جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ ہو از ٹرانسجنڈر، ٹرانسجنڈر کیا ہے، یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، ان حوالہ جات میں آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن فیلنگ کی بنا پر جو ہے وہ پرابلم ہوگی۔ پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہوگی کیا۔ اس میں سب سے پہلے جناب آئے گا خاندانی بگاڑ، یعنی کہ اس میں فار ایگزامپل پراپرٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کل کو کوئی لڑکی آ کے کہے کہ جی میں لڑکی تو ہوں بظاہر جو ہے فزیکلی، بٹ فیلنگز میرے میں جو ہیں وہ اب لڑکے والی ہے، تو نادرا میں جا کے کہے جی میرا آپ ID کارڈ بنائیں، میں تو اپنے آپ کو لڑکا فیل کرتی ہوں، اور پھر کورٹ میں جائے اور کہے جی کیس کر دے اپنے پیرنٹس پہ کہ مجھے جی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دے رہے، اور کہہ رہے ہیں جی یہ تو لڑکی ہے لیکن میرا ID کارڈ دیکھیں اس پر تو جناب مرد لکھا ہوا ہے، تو میں تو میل ہوں، فیلنگز میری میل والی ہیں، باڈی میرے چاہے لڑکیوں والی ہیں، بٹ فیلنگز میری جو ہے اب مجھ میں میل والی ہیں۔ یہ میں نے اپنے فیلنگز جو ہے وہ میری ابھی چینج ہو گئی ہیں، خدا سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے، پیدا مجھے لڑکی بنا دیا لیکن فیلنگز میری لڑکوں والی ہیں۔ یہاں پہ آگے جناب پرابلم ہوگی۔ پھر آگے دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ کوئی لڑکی پادری صاحب کے پاس آئے چرچ میں اور کہے جی مجھے ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو پادری صاحب تو پہلے اس کو غصے سے دیکھیں، پھر کہیں گے جی ایک عورت ہو کے عورت سے کیسے شادی کر سکتی ہے، تو وہ کہے گی پادری صاحب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ پاکستان کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔ کیا اجازت دیتا ہے جناب؟ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے جی آپ کی فیلنگ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، تو ابھی آپ عورت ہیں تو آپ عورت سے شادی کر سکتی ہیں، یعنی کہ عورت ہے، آپ نادرا میں گئے جی میرے میں فیلنگز مردوں والی ہیں، تو میرے ID کارڈ پہ لکھے مرد، انہوں نے اپنے ID کارڈ پہ لکھوا لیا، ابھی وہ چلی گئی چرچ میں، تو چرچ میں جا کے پادری صاحب کو کہا جی میرا آپ نکاح پڑھوائیں، کس کے ساتھ؟ جی یہ عورت کو میں پسند کرتا ہوں، وہ ہے وہ بظاہر ایک عورت لیکن وہ کہہ رہی ہے جی میں ایک عورت کو پسند کرتا ہوں، تو جب عورت اپنے کارڈ پہ لکھوا دیا جی میں مرد ہوں، تو وہ مردوں والے وہ حرکات و جو سکنات ہیں وہ تو اس میں مردوں والے لانے ہوں گے اس کو کہ جی اس نے عورت سے شادی کرنی ہے، تو مجبوری جو ہے وہ پادری صاحبان کو یہ نکاح پڑھوانے پڑیں گے۔ چرچ اور پاسٹر جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ورلڈ وائڈ یہ سب کچھ ہو رہا ہے چرچز میں، ورلڈ وائڈ، یورپ اور امریکہ میں آلریڈی یہ ہو چکا ہے، اور یہ ہائی الرٹ ہے ہم کرسچنز کے لیے، ہم جو پاکستانی کرسچن اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ حوالہ جات جو ہیں آپ ضرور نوٹ کیجیے گا، اور اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے اس کو دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس بارے میں پتہ ہو اور وہ اس کے جو ہے وہ دفاع کر سکیں۔ خدا نے جو ہے میل اور فیمیل کو بنایا اور ان کو برکت دی اور ان کو بلیس کیا اور ان کو کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو محکوم کرو۔ ملاکی جو ہے چیپٹر 2 میں اس میں ذکر ہے کہ خدا نے جو ہے وہ ایک خدا ترس نسل جو انسان کو بنایا تاکہ ایک خدا ترس نسل پیدا ہو۔ احبار چیپٹر 20 جو ہے اس کی ورس 12 اور 3 میں سختی سے جو ہے اس کی ممانت ہے۔ حوالہ میں لکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد سے صحبت کرنے والا جان سے مارا جائے،
اور چیپٹر 18 ورس جو ہے 22 میں لکھا ہے کہ یہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ صحبت کرتی ہے تو وہ نہایت جو ہے وہ مکروہ کام ہے۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 آیت اور تموتھیوس جو ہے پہلا باب 10 آیت، مرد مرد سے شادی نہ کرے، ان آیت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ حوالہ نوٹ کر کے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو پھر ہمارا ایمان بڑا ہے یا ہماری فیلنگز بڑی ہیں؟ آپ لوگ جو ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ کلام مقدس تو عزیزو ہمیں یہ سکھاتا ہے، کوئی ایکٹ یا لاؤ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، بلکہ بڑا جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ ایکٹ یا لاؤ جو ہے وہ کلام مقدس سے بڑا نہیں ہے۔ قوم لوط کو جو ہے وہ خدا نے کیوں غرق کیا تھا؟ یہی وجہ تھی، وہ جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ وہ ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے۔ ٹرانسجنڈر کے نام پر یہی ہو رہا ہے، یہی ایکٹ بنانے کا مقصد ہے کہ اس میں ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ بظاہر فروغ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسجنڈر اس قانون سے مستفید ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہے اس قانون کا وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بہت سی کرسچن آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے چلنا ہے، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے۔ کرسچن فیتھ جو ہے اس وقت خطرے میں ہے۔ خدا کرے کہ ہم اپنی نسل کی تربیت بائبل مقدس کے مطابق کریں۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے اور کہ آپ جو ہیں اپنی ینگ جنریشن کے لیے دعا کریں۔ آج کی جنریشن جو ہے وہ ہماری خطرے میں ہے۔ خدا آپ کو اس کے وسیلہ سے ضرور برکت دے، آمین۔